رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ اپنی تعریف زیادہ کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ زبان کے درست ہو جانے کے ساتھ دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے تکلیف کو دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ بے شک تمہاری اولاد تمہاری پاک کمائی ہے، اس لیے تم اپنی اولاد کی کمائی کو بلا تکلف کھاؤ۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ زبان کو شکوے سے روک لے، خوشی عطا ہوگی۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس دنیا میں تم بھی مہمان اور تمہاری آرزوئیں بھی۔ اچھے لوگ کبھی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے، وہیں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کر دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدل جاتے ہیں۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھل جائے تو سمجھ جاؤ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ وقت سے ہارتے تو وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ لوگوں کے چھوڑنے کی دیر تھی، مجھے میرے اللہ نے تھام لیا۔ نماز کی پابندی کے 5 انعامات: تنگ دستی ختم، عذاب قبر سے نجات، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، پل صراط سے تیزی سے گزر ہو جائے گا، جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ مصروف زندگی ایک وقت کی نماز کو بھی مشکل بنا دیتی ہے، اور 5 وقت کی نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جو انسان فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور نکال دیتا ہے۔ جو ظہر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اس کے رزق سے برکت ہٹا دی جاتی ہے۔ جو عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں۔ جو مغرب کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا،
اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ جو عشاء کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا اس کو کبھی راحت کی نیند نصیب نہیں ہوگی۔ بات سجدوں کی نہیں خلوص کی ہوتی ہے۔ ہر مے خانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتا۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے نہ مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ انسان کو اپنے اوپر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیا کن کا مالک ہے ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ اور میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف سے مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ وہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل میں فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب، مہلت تو مل رہی ہے توفیق بھی عطا کر۔ ممکن ناممکن تو ہماری سوچ ہے، اللہ کی ذات کے لیے سب ممکن ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ مسلمان کا ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر سمجھتا ہے، مگر کافر ہم کو مسلمان سمجھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے جبکہ وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہو تو نماز کے پابند ہو جاؤ۔ وہ دکھ بہت قیمتی ہوتے ہیں جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ اللہ ایسے انسان کی نماز قبول نہیں کرتا جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ بے شک نماز ہی ساتھ ہوتی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔ نماز کی طرف اٹھنے والے ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اگر نماز پڑھنے کے بھی پیسے ملتے تو آج ہر مسلمان نمازی ہوتا۔ اے ایمان والو نماز قائم کرو۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا
اور ہماری نمازوں کو قبول فرما، آمین۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ حضرت فاطمہ سے نہ کرتا۔ بات ہمیشہ تمیز اور اعتراض دلیل سے کرو۔ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے نزدیک وہ لوگ ہیں جو سلام میں پہل کرتے ہیں۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں پھر وہ بولا نہیں کرتے۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے اعمال کرو کہ جنت تمہاری منتظر ہو۔ کسی چیز سے بالکل نا امید ہو جانا اس کی طلب میں ذلت اٹھانے سے زیادہ بہتر ہے۔ عزت کے موتی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے نہیں دھو سکتے۔ ہر وہ رشتہ جس میں احساس بستا ہو انمول ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولو، لوگوں کی زندگی عذاب نہ بنائیں۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ پریشانی خوش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رشتہ داروں سے جدائی اختیار نہ کرو، خواہ وہ تم سے جدائی اختیار کر لیں۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بیوقوفی کی علامت ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت میں دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ جس کام کو کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمہ مت لو۔ مقدر پر راضی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ گے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ توبہ زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتی ہے۔ جاہل لوگوں سے کم ملو ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ جو عقل مند جاہلوں سے لڑے وہ عزت کی توقع نہ رکھے۔ جس نے لوگوں کا حق نہ جانا اس نے خدا کا حق نہ جانا۔ جو شخص ناراض ہو جانے پر راز ظاہر کر دے وہ کمینہ ہے۔ اللہ ایسے دروازے کو بھی کھول دیتا ہے جس کے بارے میں شدت مایوسی سے تم سوچتے ہو کہ اس کی تو چابی ہی نہیں بنی۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ انسان اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر کر رکھ دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لہجوں اور لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔
اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے احساس ہیں تو آپ کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اور اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کوئی احساس نہیں تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں۔ پیار کرنا ہے ماں باپ سے کرو، محبت کرنی ہے تو رب سے کرو، عشق کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی خوش رہ سکتا ہے، لیکن اللہ سے دور رہ کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی سے ہو جایا کرے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو صبر کرو، کیونکہ اب وہ کام اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے زیادہ بہتر اور افضل ہوگا۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اللہ نے یہ صرف عورت کو دی ہے کہ اگر وہ پاگل بھی ہو جائے تو اپنی اولاد کو نہیں بھولتی۔ وہ لوگ جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں، اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، کیونکہ یہ اس کی شان ہے، وہ بادشاہ ہے۔ بس اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف سے رجوع کرو، بے شک میرا رب مہربان محبت کرنے والا ہے۔ اللہ سے ڈرو، گناہوں کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہماری مدد فرما، آمین۔ میں نے مشکل وقت میں صرف اپنے رب کو اپنے ساتھ مخلص پایا۔ اس کے در پر سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اس کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ خدا کی ذات ادھورے قصے بھی مکمل کر دیتی ہے۔ ہم کتنے ہی ارادے باندھ لیں، اس کے کن کے محتاج رہتے ہیں۔ وہ صرف عبادت والوں کا رب نہیں، ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ ہم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تم کو کس کام میں لگایا ہے۔
جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ اپنے رب سے دعا کرتے رہا کرو۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا سکتی ہے۔ سکون صرف اور صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ لوگوں کی چاہت میں رسوائی ہے اور اللہ کی چاہت میں رہنمائی ہے۔ تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی ساتھی نہیں، وہ جو رب ہے وہی سب ہے۔ خوش ہونا، خوش رہنا، خوشی بانٹنا اور خوشی کا اظہار کرنا الحمدللہ کی عملی شکل ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو نہ تو تجھے فائدہ دے سکے اور نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں شمار ہوگا۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھو، ورنہ دنیا جیت کر تو کتنے بادشاہ خالی ہاتھ گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کی مشکل کو آسان کرنا ہوتا ہے تو وہ ایسے رستے نکال لیتا ہے جس کا انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تم اپنی ہزاروں غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو اپنی غلطیاں چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو بہترین کرے گا۔ ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ رب سے جب بھی مانگو، رب کو ہی مانگو۔ جب رب تمہارا ہوگا، سب تمہارا ہوگا۔ مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی تو کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتا کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو اللہ پہ چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسے کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ سر اٹھا کر بھی دعا مانگنا جائز ہے، مگر سجدہ کر لیجئے، تاثیر بدل جائے گی۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے، وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو، جو دوسروں میں خوشیاں بانٹتے ہیں
میرا رب انہیں خوش رکھتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو گناہ گار کو بھی دوزخ سے بچا لیتی ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کیا۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے کون سمجھے گا، بس اس پر بھروسہ رکھ۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی سزا نہیں دیتا۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت اگر ایپ دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف دیکھتا ہی نہ۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا ہے اس سے بہتر تجھے کون سمجھے گا، بس تو اپنے رب پر بھروسہ تو رکھ۔ دنیا بن مانگے مل جاتی ہے جتنی نصیب میں ہوتی ہے، اور ہدایت طلب کرنے پر ہی ملتی ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ مشکلیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو بہترین کرے گا۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔
اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو یہ اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ عظیم مصور ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس رستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی رستے پر غرق ہوا۔ رستے نہیں، رہبر بچاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور اللہ نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ سارے دروازے بند ہیں تو یہ جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا رب ایک ہی ہے۔ رب کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرو، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرو۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک لوگ کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا اور آخرت تباہ کروا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ مجھے جب لوگوں نے توڑنا چاہا، میں نے تب اپنے رب کو قریب پایا۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان اللہ کی پکڑ بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہے۔ اللہ کا ایک اصول ہے، جب کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے جو اس نے نہ کیا ہو یا ترک کر دیا ہو، تو مرنے سے پہلے وہ خود اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو 3 باتیں سوچیں۔ یہ مصیبت عارضی اور وقتی ہے، یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہو۔ اس مصیبت کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے کئی خوشیوں سے نوازے گا۔ سکون انسان کا کامل نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جب گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تیرا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، بس اس سے مانگتے رہو۔ ایک دن یا تو تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس اس رب پر یقین رکھو۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ،
کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو اللہ پر چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسے کرے گا کہ کبھی تم سوچ نہیں سکتے۔ فجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ سے سچی محبت ہو۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس رب سے چھپ کے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتاؤ کون ہے تیرا میرے سوا۔ اللہ کی رضا میں ہی دل کا سکون چھپا ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ جب کوئی بندہ زمین پر اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہیں دیتا اس وقت اللہ اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ میرے رب کا فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے وہ حال اچھا ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دینا، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا اللہ جانتا ہے۔ تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو صحیح۔ جب تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں قربان جاؤں اس رب پر جو دروازہ بھی وہاں سے کھولتا ہے جہاں سوچا بھی نہیں ہوتا۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا، اور میرے رب کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے راستہ نکالنا۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حد بے انتظار توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ انسان کو اپنے اوپر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔